حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے، اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، بچھڑ کے ان سے لکڑی روئی۔ کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی۔ طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں، صادق اور آمین وہی ہیں۔ میرے مولا کی پہچان وہی ہیں، سب سے بڑے انسان وہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اللہ کے نبی کے گرد حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ بیٹھا رہا، بعد میں اس نے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا مانگنے لگا، اے میرے اللہ، صرف مجھ پر اور اپنے نبی پر رحمت نازل فرما اور کسی پر رحمت نازل نہ فرما۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اس کو گھور کر دیکھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں حلقے سے اٹھا اور مسجد میں ایک کونے میں جا کر اس نے کھڑا ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو جب صحابہ نے اسے دیکھا کہ اس نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، تو صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے، تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ صحابہ خبردار، کوئی بندہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے گا نہیں، کوئی اسے گھورے گا نہیں، کوئی اسے جھڑکے گا نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب یہ وہاں سے چلا جائے تو اس جگہ پر ایک پانی کا ڈول بہا دینا۔ تو جب وہ دیہاتی مسجد سے جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ مساجد تو اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیوں منع فرمایا کہ صحابہ کوئی بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑے گا نہیں، کوئی اسے جھڑکے گا نہیں، کوئی سخت اور تلخ قسم کے لہجے میں سے بات نہیں کرے گا۔ اس میں 3 حکمتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ، اگر صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تو وہ جلدی سے اپنا پیشاب بند نہیں کر سکتا تھا، تو وہ جلدی سے مسجد کے اندر ڈر کے مارے دوڑ پڑتا اور ساری مسجد کو نجس کر دیتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جلدی سے اپنا پیشاب روک بھی لیتا تو اسے تکلیف ہوتی، ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی مرض لاحق ہو جاتا۔ تیسری بات یہ کہ اگر صحابہ اس کو گھورتے، اس کو جھڑکتے، تو وہ صحابہ کے اس رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ کبھی مسجد میں ہی نہ آتا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی بچہ مسجد میں آئے، وضو کرنے کے لیے ٹوٹی پر بیٹھے اور پانی تھوڑا سا زیادہ کھول دے تو آنے والے نمازی حضرات اسے گھور کر دیکھتے ہیں، سخت اور تلخ قسم کے لہجے میں بات کرتے ہیں، اسے جھڑکتے ہیں، وہ بچہ دوبارہ مسجد میں ہی نہیں آتا۔ اسی طرح دیہاتوں میں عام طور پر اذان دینے کے لیے کوئی مؤذن نہیں رکھا جاتا، تو علاقے والے لوگ ہی اذان دیا کرتے ہیں، اور اگر کسی کو اذان دینے کا شوق ہو جائے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، وہ پہلی مرتبہ سپیکر کے سامنے کانپتی ہوئی ٹانگوں اور کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اذان میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعد میں جو نمازی حضرات آتے ہیں اس کی وہ تذلیل کرتے ہیں، اسے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ دوبارہ کبھی اذان دینے کے لیے سپیکر کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا کہ لوگوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے۔ اور اسی طرح دوران نماز کسی کا فون رنگ ہونا شروع ہو جائے تو نمازی حضرات اسے جھڑکتے ہیں، گھور کر دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی مسجد میں آئے اور غیر اخلاقی کام کرے تو اسے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد سے باہر نہیں نکالنا، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے گھورنا نہیں ہے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ، لوگوں کو اپنے رویوں کی وجہ سے مساجد سے دور نہ کرو، بلکہ انہیں پیار اور محبت کے ساتھ مساجد کے قریب لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کرنا
کسی کو تکلیف نہ دینا، مسلمان بھائی کو کھندہ پیشانی سے ملنا اور میٹھا بول بولنا، اسے ہی تو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا۔ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔